مسیح یسوع کے پرفضل جلالی بابرکت اور بزرگ نام میں تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر جاوید نائک کا سلام پہنچے۔ معزز مومنین، ہم انجیلی سفر میں آپ کے ساتھ ہیں اور گزشتہ روز ہم متی کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت سے متعلق کلام مقدس میں سے سیکھ رہے تھے اور حوالہ جات ہم نے نوٹ کیے، اور آج ہم پہنچے ہیں متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 7ویں آیت پر۔ آج اس آیت سے متعلق کلام مقدس سے رہنمائی حاصل کریں گے اور حوالہ جات کو نوٹ کریں گے۔ آئیں آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 7ویں آیت کو، اور پھر ہم اس آیت سے متعلق آگے بڑھیں گے اور سیکھیں گے اور حوالہ جات کو نوٹ کریں گے۔ یہاں لکھا ہے، مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ لینے کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ آمین۔ معزز ناظرین، ابھی ہم نے آپ کے سامنے متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 7ویں آیت کی تلاوت کی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں یوحنا اژدباغی فریسیوں اور صدوقیوں کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے، اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ اس آیت سے متعلق ہم سیکھتے ہیں کہ خدا ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور ساتھ میں حوالہ جات بھی نوٹ کرتے رہیں گے۔ بڑھیں گے پہلے حوالے کی جانب، اور پہلا حوالہ ہمارے پاس پیدائش کی کتاب اس کے تیسرے باب کی 15ویں آیت موجود ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ یہاں پر لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ معزز مومنین، دراصل یوحنا بپتسمہ دینے والا فریسیوں اور صدوقیوں کو ابلیس کی اولاد کہہ کر پکارتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے سانپ کے بچوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری منادی کے دوران رسولوں کی اور خداوند یسوع مسیح کی اور تمام انجیل کی منادی کے دوران صدوقی، فریسی اور بہت سارے جو مخالفت رکھتے تھے لوگ، انہوں نے یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کی مخالفت کی اور ان سے عداوت رکھی اور ان کو سزائیں دلوائیں اور ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کیں۔ اس حوالہ سے یوحنا بپتسمہ دینے والا فریسیوں اور صدوقیوں کو سانپ کے بچے کہہ کر پکارتا ہے۔ چلیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ زبور کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے۔ زبور نمبر 58 ہے، اس کی 3 آیت سے 5ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ یہاں زبور نویس لکھتا ہے، شریر پیدائش ہی سے کج روی اختیار کرتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کا زہر سانپ کا سا زہر ہے، وہ بحر افی کی مانند ہے جو کان بند کر لیتا ہے، جو منتر پڑھنے والوں کی آواز ہی نہیں سنتا، خواہ وہ کتنی ہی ہوشیاری سے منتر پڑھیں۔ وہاں لکھا ہے کہ وہ منتر پڑھنے والوں کی آواز نہیں سنتا اور کان اپنے بند کر لیتا ہے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب اور جائیں گے یسایہ نبی کی کتاب میں۔ یسایہ نبی 57 باب ہے، اس کی 3 سے 4 آیت تک ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی کی معرفت خدا اسرائیل کی بت پرستی کی
مذمت کرتا ہے، اور یہاں پر بھی بہت سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ وہاں لکھا ہے، لیکن تم اے جادوگرنی کے بیٹو، اے زانی اور فاحشہ کے بچوں، ادھر آگے آؤ۔ تم کس پر ٹھٹھا مارتے ہو؟ تم کس پر منہ پھاڑتے اور زبان نکالتے ہو؟ کیا تم باغی اولاد اور دغاباز نسل نہیں ہو؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں معزز ناظرین کہ یسایہ نبی کی معرفت بھی خدا جب مذمت کرتا ہے بنی اسرائیل کی بت پرستی کی، تو انتہائی سخت الفاظ کا استعمال ہے۔ اور جائیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور یسایہ نبی کی کتاب میں اس کا 59 باب اور 5ویں آیت میں دیکھیں گے کہ یسایہ نبی کی معرفت واضح طور پر آیا ہے کہ وہ انہیں افی یعنی سانپ کی نسل سے منسوب کرتا ہے۔ یہاں لکھا ہے، وہ افی کے انڈے سیتے اور مکڑی کا جالا تنتے ہیں، جو ان کے انڈوں میں سے کچھ کھائے مر جائے گا، اور جو ان میں سے توڑا جائے اس سے افی نکلے گا، یعنی سانپ کا بچہ نکلے گا۔ اور معزز مومنین، بڑھتے ہیں یرمیہ نبی کی کتاب کی جانب، اور یرمیہ نبی سے ہمارے پاس 2 حوالے یہاں موجود ہیں۔ یرمیہ نبی واضح طور پر کہتا ہے، وہ بنی اسرائیل قوم کو گردن کش قوم قرار دیتا ہے، اور یرمیہ نبی کی کتاب کا حوالہ باب نمبر 6 آیت نمبر 10 نوٹ کر لیں، اور وہاں لکھا ہے، میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں تاکہ وہ سنیں؟ دیکھ، ان کے کان نامختون ہیں اور وہ سن نہیں سکتے۔ دیکھ، خداوند کا کلام ان کے لیے حقارت کا باعث ہے، وہ اس سے خوش نہیں ہوتے، اور ان کے کان جو ہیں وہ نامختون ہیں۔ یرمیہ نبی سے اگلا حوالہ باب نمبر 51 اس کی 6 آیت، اور یہاں لکھا ہے، بابل سے نکل بھاگو اور ہر ایک اپنی جان بچائے، اس کی بدکرداری کی سزا میں شریک ہو کر ہلاک نہ ہو، کیونکہ یہ خداوند کے انتقام کا وقت ہے، وہ اسے بدلہ دیتا ہے۔ معزز ناظرین، یوحنا اژدباغی بھی اسی بات کی منادی کرتا تھا کہ وقت قریب ہے، توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ نبی بھی کہتا ہے کہ خداوند کے انتقام کا وقت ہے، یعنی کہ وقت بہت قریب ہے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور جائیں گے حزقییل کی کتاب میں، اس کے 3 باب کی 18ویں آیت سے 21ویں آیت تک میں پڑھوں گا۔ اور خدا کا کلام حزقییل پر نازل ہوتا ہے، اور خدا حزقییل کو اسرائیل کا نگہبان مقرر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرا کلام ان کو سنا اور انہیں آگاہ کر دے۔ وہاں لکھا ہے، جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے آگاہ نہ کرے، اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے، تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا، تو وہ اپنی بدکرداری میں مرے گا، پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا۔ اور آگے لکھا ہے، اور اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑ دے اور گناہ کرے، اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں، تو وہ مر جائے گا، اس لیے کہ تو نے اسے آگاہ نہیں کیا، تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا، اور اس کی
صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا، پر میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو اس راست باز کو آگاہ کر دے تاکہ گناہ نہ کرے اور وہ گناہ سے باز رہے، تو وہ یقیناً جیے گا، اس لیے کہ نصیحت پذیر ہوا اور تو نے اپنی جان بچا لی۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی حزقیل کی کتاب سے ہے، اس کے 33ویں باب میں جائیں گے اور 3 آیت سے 7ویں آیت تک مطالعہ کریں گے۔ وہاں دیکھیں گے کہ خدا حزقیل سے کیا کہتا ہے۔ وہاں لکھا ہے، اور وہ تلوار کو اپنی سرزمین پر آتے دیکھ کر نرسنگا پھونکے اور لوگوں کو ہوشیار کرے۔ تب جو کوئی نرسنگے کی آواز سنے اور ہوشیار نہ ہو اور تلوار آئے اور اسے قتل کرے، تو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ اور آگے لکھا ہے، اس نے نرسنگے کی آواز سنی اور ہوشیار نہ ہوا، اس کا خون اسی پر ہوگا۔ حالانکہ اگر وہ ہوشیار ہوتا تو اپنی جان بچاتا، پر اگر نگہبان تلوار کو آتے دیکھے اور نرسنگا نہ پھونکے اور لوگ ہوشیار نہ کیے جائیں اور تلوار آئے اور ان کے درمیان سے کسی کو لے جائے، تو وہ تو اپنی بدکرداری میں ہلاک ہوا، لیکن میں نگہبان سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ سو تو اے آدم زاد، اس لیے کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو ہوشیار کر۔ معزز ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر منادی کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی لوگوں کو ہوشیار کرتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں بھی حزقیل کو خدا بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کرتا ہے اور اس سے بھی کہتا ہے کہ لوگوں کو ہوشیار کر اور نرسنگا پھونک، تاکہ لوگ جو ہیں وہ یہ جانیں کہ خدا کا دن قریب ہے اور اس کے آنے والے غضب سے بچیں۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ معزز ناظرین متی رسول کی انجیل سے ہمارے پاس موجود ہے، نوٹ کر لیجئے۔ متی رسول کی انجیل ہے، اس کا 5واں باب اور 20ویں آیت ہے، اور اس سے اگلا حوالہ بھی متی رسول کی انجیل سے ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 12واں باب اور 24ویں آیت ہے، اور پھر اس سے اگلا حوالہ بھی متی کی انجیل سے ہے، 12واں باب اور اس کی 34ویں آیت ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح فریسیوں سے کہتا ہے، لکھا ہے، اے سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ سو معزز ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بھی ان لوگوں کو سانپ کے بچے کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مخالفت ہے یہ اس وقت بھی خدا کے لوگوں کے ساتھ تھی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگوں کے ساتھ یہ مخالفت آج بھی موجود ہے۔ اس وقت بھی وہ لوگ سخت الفاظ کا نشانہ بنے، اور یوحنا نے بھی ان کی بابت سخت الفاظ استعمال کیے، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی ہم نے دیکھا کہ یسایہ نبی کی معرفت بھی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی ہمارے پاس آگے حوالے موجود ہیں جن میں ہم یہ جانیں گے کہ جو لوگ
اس وقت کے دور میں فریسی اور صدوقی تھے، ان کو سانپ کے بچے کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ سو دراصل ان کو ابلیس کی اولاد کہا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے کام جو ہے وہ ابلیس کے جیسے رکھتے ہیں اور ابلیس کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں، جیسا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خدا کے لوگوں کے مخالف ہیں اور ان کے راستے کے کاموں میں رکاوٹوں کا باعث بنتے ہیں اور ان کی منادی کے خلاف کام کرتے ہیں۔ سو آج بھی صورتحال ویسی ہی کچھ نظر آتی ہے۔ سو بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ معزز مومنین متی رسول کی انجیل سے ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ متی رسول کی انجیل ہے، اس کا 15واں باب ہے اور اس کی 12ویں آیت ہے، اور آگے بڑھتے جائیں گے اور ایک حوالہ اور نوٹ کریں گے متی رسول کی انجیل سے، اس کا 16واں باب اور 6ٹھی آیت ہے، اور پھر آگے بڑھیں گے متی رسول کے 16ویں باب میں جائیں گے، اس کی 11ویں سے 12ویں آیت ہے، اور پھر متی رسول کی انجیل کے 22ویں باب میں جائیں گے، اور اس کی 15ویں آیت ہے۔ حوالے نوٹ کرتے رہیے گا، اور اس کے بعد جائیں گے متی رسول اس کے 22ویں باب میں، اور اس کی 23ویں آیت ہے، یہ بھی حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد 22ویں باب کی 34ویں آیت، اس حوالے کو بھی نوٹ کر لیجئے، اور آگے جائیں گے متی رسول کی انجیل اس کے 23ویں باب میں 13ویں آیت سے 18ویں آیت تک، یہ حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے، اور یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ یہاں خداوند یسوع مسیح فقیوں اور فریسیوں کی ریاکاری کی مذمت کرتا ہے۔ وہاں لکھا ہے، اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ ایک مرید کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والو، تم پر افسوس جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہو۔ اے احمقو اور اندھو، سونا بڑا ہے یا مقدس، جس نے سونے کو بھی مقدس کیا؟ اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے اندھو، نظر بڑی ہے یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے؟ معزز ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ کلام مقدس کے خلاف ہیں، جو لوگ خدا کے کلام کو نہیں مانتے، نہیں سنتے، اس کی بات پر عمل نہیں کرتے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح بھی فقیوں اور فریسیوں کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ان کو یہاں پر جگہ جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ احمق کہا گیا اور اندھے کہا گیا، اور پھر ان کو جو ہے بہت سخت الفاظ کے ذریعے ان کو مخاطب کیا گیا۔ سو بڑھتے ہیں اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ بھی متی رسول کی انجیل سے ہے، اس کا 23واں باب ہے اور اس کی 33ویں آیت ہے، اور یہاں یسوع ان کی سزا کی پیشن گوئی کرتا ہے،
اور کہتا ہے اے سانپو، اے افی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے۔ یہاں خدا یسوع مسیح نے ان کی سزا کی تصدیق کر دی کہ تم ہر طور پر، ہر صورت میں سزا پاؤ گے، کیونکہ جو آنے والا غضب ہے وہ غضب تمہارے ہی لیے دراصل ہے۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب اور جائیں گے مرکز رسول کی کتاب میں، حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ مرکز رسول کی انجیل ہے، اس کا 7واں باب ہے اور 3 آیت سے 5 آیت ہے۔ اگلا حوالہ بھی نوٹ کیجئے گا۔ مرکز رسول کی انجیل ہے، اس کا 8واں باب ہے اور 15 آیت ہے، اور اس سے اگلا حوالہ بھی مرکز کی انجیل سے ہے، 12واں باب ہے اور اس کی 13 آیت ہے۔ اور پھر آگے ایک حوالہ اور مرکز رسول کی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 18 آیت۔ اور بڑھیں گے لوکا رسول کی انجیل کی جانب اور جائیں گے 3 باب میں، اس کی 7 آیت سے 9 آیت ہے۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ آگے بڑھیں گے لوکا رسول ہی کے 7ویں باب میں جائیں گے اور اس کی 30 آیت ہے، یہ حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ معزز مومنین، یہ یوحنا اصطباغی کے بپتسمہ کی بات ہوتی ہے، اور لوکا رسول جو ہے وہ اس بات کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ فقیہوں اور فریسیوں نے اور صدوقیوں نے جن کو سخت الفاظ سے یوحنا نے پکارا اور جو بپتسمے کی مخالفت کرتے رہے اور اس تعلیم کی مخالفت کرتے رہے کہ جو اس وقت یوحنا کی بابت اور دیگر رسولوں کی بابت جو ہے وہاں پر دی جاتی تھی۔ خدا یسوع مسیح نے بھی تعلیم دی۔ مقدس لوکا اپنی انجیل میں لکھتا ہے کہ فریسیوں اور شرع کے عالموں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب اور لوکا رسول کی انجیل، اس کا 11واں باب ہے، نوٹ کیجئے۔ 39 آیت سے 40 آیت تک 2 آیات ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ اور اس کے بعد ایک حوالہ اور لوکا کی انجیل سے 16واں باب، اس کی 14 آیت، یہ بھی نوٹ کیجئے۔ اور اس کے بعد لوکا رسول کی انجیل سے ایک آخری حوالہ موجود ہے، 18واں باب ہے اور اس کی 11ویں آیت ہے، یہ حوالہ بھی اس کے ساتھ لکھ لیجئے۔ اور بڑھیں گے یوحنا رسول کی انجیل کی جانب، حوالہ نوٹ کیجئے۔ پہلا باب ہے، اس کی 24ویں آیت ہے، اور اگلا حوالہ بھی نوٹ کیجئے۔ یوحنا رسول کی انجیل ہے، اس کا 7واں باب اور 45 سے 49 آیت تک، یہ حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ اور آگے بڑھیں گے پھر یوحنا رسول کے 8ویں باب میں جائیں گے اور اس کی 44ویں آیت، یہ حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ اور یہاں پر میں اس حوالے کو پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ یوحنا رسول کی معرفت یسوع مسیح کی بابت انجیلی بیان موجود ہے۔ یسوع نے ان سے کہا جنہوں نے اس کا یقین نہ کیا، وہاں لکھا ہے، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ اور معزز ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں خداوند یسوع مسیح نے ان سب کو ابلیس کی اولاد قرار دیا ہے، جو اس کا یقین نہیں کرتے اور اس کے احکامات کو نہیں مانتے، اس کے کلام کو نہیں سنتے، اور اس دور میں بھی وہ مسیح یسوع کی سچائی کے مخالف تھے، مسیح یسوع کے مخالف تھے، اس کے کلام کے، اس کی تعلیم کے، اس کے شاگردوں کے اور رسولوں کے مخالف تھے۔ اور ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو انہی سے منسوب ہیں
اور وہ آنے والے غضب میں ضرور سزا پائیں گے۔ اور اگلے حوالے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا حوالہ مقدس یوحنا رسول ہی کی انجیل سے ہے اور اس کا 9واں باب ہے اور 40ویں آیت ہے۔ یہ حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ اور بڑھیں گے رسولوں کے اعمال کی جانب اور اعمال کی کتاب میں جائیں گے 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے دوسری آیت تک۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس اور یوحنا یسوع کی نظیر دے کر لوگوں میں منادی کرتے ہیں، تو ہیکل کے سردار، کاہن اور صدوقی ان پر چڑھ آتے ہیں اور ان کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیتے ہیں۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ اعمال کی کتاب سے ہے اور اس کا 5واں باب ہے اور 17ویں آیت ہے۔ رسولوں کے ستائے جانے کے واقعات وہاں پر موجود ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگلا حوالہ کون سا موجود ہے۔ اگلا حوالہ بھی اعمال کی کتاب سے ہے، نوٹ کر لیجئے۔ 15واں باب ہے، اس کی 5ویں آیت ہے اور اس سے اگلا حوالہ بھی اعمال کی کتاب سے ہے، 20واں باب اور اس کی 31ویں آیت ہے۔ یہاں پولس رسول اپنی منادی کا ذکر کرتا ہے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اعمال ہی کی کتاب، اس کا 23واں باب اور اس کی 6 سے 9ویں آیت اور اس سے اگلا حوالہ بھی اعمال کی کتاب سے موجود ہے، نوٹ کیجئے گا۔ 26واں باب ہے اور اس کی 5ویں آیت ہے۔ اور بڑھیں گے رومیوں کی کتاب میں، پولس رسول کا پہلا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت ہے۔ یہ حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ اور اس کے بعد رومیوں کی ہی کتاب ہے، اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 9ویں آیت ہے۔ یہ حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ اور اس کے بعد آئیں گے پہلے تھسلنیکیوں کی کتاب میں، اس کا پہلا باب اور 10ویں آیت ہے۔ اور یہاں لکھا ہے، اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو، جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی یسوع کو، جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ معزز مومنین، یہ اسی غضب کی بات کی جا رہی ہے جس غضب کے بارے میں یوحنا منادی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تسلنیکیوں کی کتاب میں یہاں کہتا ہے کہ یسوع کے منتظر رہو اور وہی ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ تو بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اور اگلا حوالہ بھی دوسرے تسلنیکیوں کی کتاب میں سے ہے، نوٹ کر لیجئے۔ اس کا پہلا باب ہے، 9ویں آیت سے 10ویں آیت تک۔ یہاں پولس رسول اس آنے والے غضب کا بیان کرتا ہے۔ وہاں لکھا ہے، وہ خداوند کا چہرہ اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے۔ یہ اس دن ہوگا جب کہ وہ اپنے مقدسوں میں جلال پانے اور سب ایمان لانے والوں کے سبب سے تعجب کا باعث ہونے کے لیے آئے گا، کیونکہ تم ہماری گواہی پر ایمان لائے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ عبرانیوں کی کتاب میں جائیں گے اور عبرانیوں 6 باب اور اس کی 18ویں آیت ہے، حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ دوسرا حوالہ بھی عبرانیوں کی کتاب سے ہے، اس کا 11واں باب ہے اور اس کی 7ویں آیت ہے۔ اس حوالے کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب اور جائیں گے یوحنا کے پہلے خط میں اور اس کے 3 باب کی 10ویں آیت میں دیکھیں گے کہ وہاں یوحنا واضح طور پر اس بات کی تصدیق کر دیتا ہے کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ اپنے کاموں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہاں لکھا ہے، اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔
ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے کہ جو راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا وہ بھی اب خدا سے نہیں بلکہ ابلیس سے ہے، اور اس کے کاموں سے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور خدا کے جو فرزند ہیں ان کے بھی کاموں سے ظاہر ہوتا ہے۔ سو جائیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور مکاشفہ کی کتاب میں جائیں گے، اس کا 6واں باب ہے، 16ویں آیت سے 17ویں آیت میں دیکھیں گے، اور مکاشفہ کی کتاب میں اس آنے والے غضب کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، جس غضب کے بارے میں یوحنا بپتسمہ دینے والا فقیوں اور فریسیوں اور یہودیوں کو ہوشیار کرتا ہے، اور جس غضب کے بارے میں تمام رسولوں اور نبیوں نے تعلیم دی ہے، جس آخری دن کے بارے میں وہاں بتایا گیا ہے، اور اس افی کے بارے میں، پرانے سانپ کے بارے میں بھی وہاں مکاشفہ میں واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے، اور اس کے تمام بیٹے جو روئے زمین پر اس کی مرضی پوری کرتے ہیں ان کا بھی انجام واضح کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برہ کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ اس کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے۔ معزز ناظرین، ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں تمام صورتحال کو واضح کر دیا گیا ہے۔ ایسے لوگ روز آخر میں پہاڑوں سے کہیں گے کہ ہمارے اوپر گر پڑو، اور چٹانوں سے کہیں گے کہ ہمیں چھپا لو، اور ہمیں اس سے چھپاؤ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور برہ کے آنے والے غضب سے ہمیں چھپا لو، کیونکہ اس کا غضب اور اس کا روز عظیم آ پہنچا۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی مکاشفہ کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، مکاشفہ 12 باب ہے، اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے اژدہے کا ذکر ہے، اور اسی پرانے سانپ کا ذکر ہے جو شیطان کہلاتا ہے۔ وہاں لکھا ہے، اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا۔ معزز مومنین، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کا یہ کلام اور یہ الہام آنے والے غضب کی عکاسی کرتا ہے، اس روز کی عکاسی کرتا ہے کہ جس روز ابلیس یعنی شیطان جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا، اور الہام یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے غضب سے وہ ہر ایک جو ابلیس کے کاموں کو پروان چڑھاتا ہے، جو اس زمین پر انسانوں کے درمیان نفرتوں کو فروغ دیتا ہے، اور جو قوموں، قبیلوں اور خاندانوں کو پھاڑنے کا کام کرتا ہے، جو جدائی ڈالتا ہے، جو لڑائی اور فساد اور دنگا کرتا ہے، جو اس زمین پر امن کو خراب کرتا ہے، اور جو رشتوں اور نعتوں کو توڑتا ہے، جو کلیسیوں کے درمیان عداوت پیدا کرتا ہے، جو برادریوں اور خدا کے گھروں پر مقدمے بازی کرتا ہے، اور جو اس کے لوگوں کو ستاتا ہے، اور جو اس کے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے۔ معزز مومنین، یہاں لکھا ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے روز آخرت میں اس آنے والے
غضب کا نشانہ بنیں گے، جس آنے والے غضب کا ذکر یوحنا رسول بیابان میں اپنی منادی کے دوران کرتا ہے۔ معزز ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے تمام حوالہ جات مقدس متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 7ویں آیت سے متعلق نوٹ کیے، اور ہم نے جانا کہ خدا نے ان حوالہ جات میں ہمارے لیے کیا رہنمائی رکھی تھی، اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور سیکھتے چلے جائیں گے، اور ہم اسی طرح آپ کے درمیان کلام مقدس کو پیش کرتے رہیں گے، حوالہ جات کو لے کر آتے رہیں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی ہمارے چینل کو آن کریں، اپنے ساتھ اپنی کاپی اور پینسل کو ضرور رکھ لیا کریں، تاکہ آپ حوالہ جات نوٹ کر سکیں اور اپنے لیے ان حوالوں کو استعمال کر سکیں، اپنی اسٹڈی کو مضبوط کر سکیں، اور آپ کلام مقدس کو ہمارے ساتھ مل کر سیکھ سکیں۔ اگلے پروگرام تک، اگلی ویڈیو تک پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔